پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو کی شروعات کریں گے اس تصویر سے۔ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے۔ پیارے پاکستانیوں، یہ تصویر جو ہے وہ آج سارا دن سوشل میڈیا پر جو ہے وہ چلتی رہی ہے۔ کل بھی جو ہے یہ چل رہی تھی، لیکن آج تو بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ اس کو جو ہے وہ لوگوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہوا تھا۔ آپ نے پیارے پاکستانیوں اس تصویر کو جو ہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ایکسپلین کرنا ہے کہ اس تصویر میں ایسا کیا ہے جو ہر پاکستانی جو ہے وہ اس تصویر کو شیئر کر رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان کی بربادی کی شروعات اس دن سے ہوئی تھی جب گراج میں کھڑی پرائیویٹ کار پہ فوجی گاڑی جو ہے وہ چڑھ گئی تھی۔ تو آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ایک لال کلر کی پرائیویٹ کار ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک فوجی یا آپ گاڑی کہہ لیں یا آرمی والوں کی گاڑی چڑھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ تصویر کیوں جو ہے وہ کل سے سوشل میڈیا پہ جو ہے بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں، پہلے دو میمز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں شہباز شریف کے۔ ہم آپ کو پہلے ہی بتانے جا رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن آگے پتہ نہیں ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، جب وہ الیکشن ہوں گے جنرل جب بھی ہوں گے تو اس وقت شہباز آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کی شہبازیاں جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ پہلا میم آپ کے سامنے ہے، دیکھیں، انجوائے کریں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ عاصم زرداری صاحب، جو آپ نے پاکستان کے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ڈاکے مارے ہیں وہ واپس کر دیں، وگرنہ یہ انسانوں کا سمندر آپ کے پیٹ سے ایک ایک پائی نکلوا کر قوم کے خدمت میں نشاور کریں گے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے شہباز کو سنا، یہ اسی طرح کی ڈرامے بازیاں کرے گا اگلے الیکشن جب بھی ہوں گے، جنرل الیکشن ان کیمپین کے دوران، کیونکہ یہ ہمیشہ الیکشن کیمپین کے دوران اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ 2013 میں انصاف نے یہ والی حرکتیں کی تھی، کیونکہ اس وقت زرداری اس کا جو ہے وہ مخالف تھا، نون لیگ والے پیپلز پارٹی والے، اور اس وقت جی پیٹ پھاڑ دیں گے، پیسے نکالیں گے۔ یہ اب زرداری کو کہہ رہا تھا تجھے لٹکاؤں گا، تیرا پیٹ پھاڑوں گا، جو تو نے غریب عوام کا پیسہ لوٹا ہے وہ میں پھر تیرے پیٹ سے نکال کے غریب عوام پہ جو ہے وہ نچھاور کر دوں گا۔ ایڈی وڈی ہے فلم ہے۔ تو ایک یہ میم تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور میم دیکھیں اسے شہباز کا، یہ کیا کہہ رہا ہے، غور کریں اس کی بات کے اوپر، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ ایک پائی کی خود بدھ کا الزام لگائے اور اس کو سچا ثابت کرے، آپ کا گریبان ہوگا میرا، آپ کا ہاتھ ہوگا میرا گریبان ہوگا۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے کلپ دیکھا، آپ نے سنا شہباز کو، وہ کہتا ہے جی میرے اوپر جو ہے وہ 1 روپے کی بھی جو ہے 1 پائی کی بھی جو ہے وہ کرپشن ثابت ہو جائے، پہلے کہتا ہے آپ کا گریبان ہوگا میرا ہاتھ ہوگا، بات اس نے پہلی ٹھیک کی تھی، بعد میں کہتا ہے نہیں آپ کا ہاتھ ہوگا میرا گریبان ہوگا۔ تو بہرحال جو اس نے پوائنٹ پہلے مار لیا تھا نا کہ اگر کرپشن ثابت ہو گئی، 1 پائی کی بھی 1 دھیلے کی بھی، اتنے ڈرامے باز ہیں، نام ایسے ایسے یہ لیتے ہیں نا، 1 دھیلے کی بھی جو ہے وہ کرپشن ثابت ہو گئی، آپ کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ وہ کرپشن ثابت بھی ہو گئی، جیل جانے والا تھا اور پھر وزیر اعظم بن گیا، اور ظاہر ہے پھر عوام کا گریبان تھا اور اس کا ہاتھ تھا، اور 16 مہینے جو ہے اس نے عوام کا ایسا دھوتا لگایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ 2 میمز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے میمز ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو یہ شہباز کی ڈرامے بازیاں آپ کے سامنے رکھنی تھی جو یہ پہلے کر چکا ہے، اور یہ آپ کو ٹریلر دکھا رہے ہیں کہ اس نے آگے بھی یہی حرکتیں کرنی ہیں جب بھی جنرل الیکشن ہوئے۔ اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں نورے کی واپسی کے حوالے سے۔ یہ پیارے پاکستانیوں آپ سن لیں جو آج پریس کانفرنس کی گئی اب سے تھوڑی دیر پہلے، جس کی صدارت رانا ثناء اللہ کر رہا تھا، یہ آپ سنیں کیا کہا جا رہا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ 21 اکتوبر کا اعلان جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے۔ یہ اعلان جو ہے یہ حتمی ہے۔ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کے متعلق ہم نے پہلے سے مکمل جو ہے وہ تیاری بھی اور تسلی تشبیہ بھی کی ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی ان میں رکاوٹ یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوئی دقت پیش آئے گی۔ تو یہ پیارا پاکستانیوں، آپ نے رانے کو سن لیا ہے، اور رانا کہتا ہے جی کہ ہمارا جو پارٹی کا صدر ہے شہباز شریف، اس نے اعلان کر دیا ہے، ڈیٹ دے دی ہے 21 اکتوبر کی، اور 21 اکتوبر کو ہی نواز شریف جو ہے وہ واپس آئے گا۔ یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ اب تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم نے سارے آئینی اور قانونی جو ہے وہ معاملات دیکھے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اب کوئی کسی قسم کی دقت
وہ کہہ رہا ہے دقت جو ہے وہ نہیں آئے گی اور نورا جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اب آج جو فیصلہ آیا ہے جمعہ، کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ پٹواریوں پہ بھارا پڑتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوپ فلی آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کی وہ جو قانون سازیاں تھی یہ جو کرتے رہے ہیں 16 مہینے، وہ اٹھا کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کچرے کی ٹوکری میں پھینک دی ہیں۔ یہ جو نیب کے انہوں نے پر کاٹے تھے کہ جی 50 کروڑ سے نیچے اگر کسی کے اوپر کرپشن کا کیس ہوگا تو نیب اسے پوچھے گا ہی نہیں، 50 کروڑ ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اس طرح کے انہوں نے جو ہے وہ قانون سازیاں کی تاکہ جو ہے ہم وہ نیب کے ریڈار میں ہی نہ آئیں۔ جب قانون سازیاں انہوں نے کر دی، بیسیکلی نیب کے پر کاٹ دیے تھے انہوں نے۔ آج وہ فیصلہ آ گیا جی کہ وہ جو قانون سازیاں انہوں نے کی تھی نیب کی جو کے حوالے سے جو قانون سازیاں انہوں نے کی ہیں وہ ساری کالعدم ہو گئی ہیں، ان کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے اور وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد سے ہوا یہ ہے 5-6 لوگوں پہ جو سویئر قسم کے کیس تھے جو ختم کیے گئے تھے ان قانون سازیوں کے بعد، وہ دوبارہ اوپن ہو گئے ہیں۔ ان 5-6 لوگوں میں جو ہے ایک نام سامنے آ رہا ہے زرداری کا، دوسرا نام آ رہا ہے شاہد خاقان عباسی کا، تیسرا نام آ رہا ہے نواز شریف کا، چوتھا نام جو ہے وہ اس کے اندر آ رہا ہے شہباز شریف کا، اور مطلب ان کی جو ہے وہ پارٹی کے لوگ ہیں، اس میں 5-6 جو ہے وہ زیادہ مین تھے جو ہائی لائٹ ہوئے تھے۔ تو یہ بڑے بڑے جنہوں نے اپنے جو ہے وہ کیس ختم کرائے ہوئے تھے، یہ شہباز، نواز، شاہد خاقان، ادھر وہ زرداری، یہ دوبارہ سے جو ہے وہ کیس اوپن ہو گئے ہیں۔ یہ تو اپنی طرف سے قانون سازیاں کر کے باعزت انہوں نے خود کو بری کر دیا تھا، تو وہ اب کالعدم ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے حکم دیا نیب کو کہ ان کے جو کیسز تھے جو قانون سازی کرنے کے بعد ختم کر دیے گئے تھے، ان کیسز کو دوبارہ اوپن کیا جائے، ان کیسز کے تمام ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھجوا دیے جائیں۔ یہ نیب کو جو ہے وہ خط لکھ دیا گیا ہے، ان کو نوٹس بھیج دیا گیا ہے۔ تو قانون سازیاں جو ہے ان کی بڑھ گئی ہیں، ادھر سے جدھر سے جو ہے انہوں نے نکالی تھی، تو ایک بار پھر جو ہے وہ پھنس چکے ہیں بڑے برے طریقے سے۔ اب جب یہ آج فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا، جو انہوں نے قانون سازیاں کی تھی وہ تو کالعدم ہو گئی۔ وہ جو نورے کو واپس لانے کے چکر میں تھے، مجھے تو لگتا ہے نورا واپس نہیں آنے والا، کیونکہ اعلان انہوں نے کر دیا تھا، آج آخری دن بھی تھا اس کا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا، وہ جاتے جاتے یہ فیصلہ کر گیا۔ ان کے شاید دماغ کے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں 6ویں حصے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جاتے جاتے جو عمر عطا بندیال یہ کر کے جائے گا۔ تو بہرحال وہ فیصلہ دے گیا جی، انہوں نے سارا کچھ ہی کالعدم کر دیا۔ یہ جو بڑے بھائی کو انہوں نے قانون سازی کی تھی اہل کرنے کی، وہ بھی جو ہے کچرے کی ٹوکری میں چلی گئی۔ جو یہ نیب کو لے کے قانون سازیاں کر گئے وہ بھی جو ہے کچرے کی ٹوکری میں مطلب وہ جتھو دی کھوتی اتھے آ کھلوتی۔ یہ 16 مہینے جو ہے وہ اپنی مدانی مارتے رہے ہیں، گند مند کرتے رہے ہیں۔ وہ جاتے ہوئے ایک ہی دن میں عمر عطا بندیال نے سارا کچھ اٹھا کے جو ہے وہ جیسے بندہ کچرا نہیں صاف کر دیتا، وہ کچرا سارا ہی صاف کر گیا۔ وہ بہن جائیں کہ اتھے ہی کھلوتے نے جتھو وہ شروع ہوئی سی۔ تو اب ایسی سچویشن میں اب جب دوبارہ نواز شریف پہ کیس کھلے گا، شہباز شریف پہ کھلے گا، مجھے تو لگتا ہے اب نواز کو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو شہباز بھی مجھے نہیں لگتا کہ واپس آنے والا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے آج کے جو ہے وہ فیصلے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نواز کو چھوڑیں پیارے پاکستانیوں، یہ شہباز بھی واپس نہیں آنے لگا جی۔ 21 کی ڈیٹ دینے سے تو دے بیٹھے ہیں، آگے آپ جہاں تک مجھے لگتا ہے 75% کہ نورا جو ہے وہ واپس نہیں آئے گا آج کے فیصلے کے بعد۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اب اگلا جو چیف جسٹس ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوگا، تو یہ اگر کوئی ریویو پٹیشن فائل کرتے ہیں عدالت میں کہ بھائی وہ جو پہلے والا چیف جسٹس جو ہے ہماری قانون سازیوں کو اٹھا کے پھینک گیا ہے، تو اس پہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ریویو کریں ان پہ، تو اگر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس پہ ریویو کرتا ہے اور پرانے چیف جسٹس والے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیتا ہے اور قانون سازیوں کو کہتا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے، پھر تو نورے کے جو ہے وہ واپس آنے کا چانس ہے جی۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ ایسا نہیں کرتا اور جو فیصلہ آج ہو گیا ہے وہی جو ہے رکھا جاتا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نورا کبھی واپس ہے۔ نورا یہاں جیل سے ہی تو جو ہے وہ بھاگنا چاہتا تھا، جیل میں وہ تنگ ہو گیا، تو اس کو پاگل کتے نے کاٹا کہ واپس آئے اور واپس جیل میں جائے۔ یہاں پہ لندن کو جو ہے چھوڑ کے، اس فضا کو، وہ اے سی والی عیاشی والی زندگی چھوڑ کے، تو یہاں پاکستان میں وہ ادھر کوٹ لکھپت جیل میں آئے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی سمپل سی چیز، اگر نئے چیف جسٹس آج والے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہیں عمر عطا بندیال کے، پھر تو چانس ہے نورے کے آنے کا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو نورا کبھی بھی جب واپس نہیں آئے گا، یہ آپ آج لکھ لیں۔ اس کے بعد پیارے پاکستانیوں تھوڑی سی جو ہے وہ بات کرنی ہے نانی مریم کے حوالے سے، کیونکہ آج کل یہ بڑے بڑے بول بولنے کی کوشش کر رہی ہے، عقل اس میں ہے نہیں، اور جتنی ایک تعلیم ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور میں کہیں 50 بار بتا بھی چکا ہوں
انہی کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جب اس نے نون لیگ کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ نانی مریم جو ہے ماشاءاللہ میٹرک بھی پاس نہیں کر پا رہی تھی، کوئی 3 سے 4 بار اس نے پیپر دیے تھے اور اس کے بعد بھی جسٹ پاسنگ مارکس جو ہے وہ اس نے لیے تھے. اس طرح سے جو ہے وہ اس نے میٹرک کی تھی اور پھر ایف ایس سی میں تو ماشاءاللہ اس نے جھنڈے ہی گاڑ دیے تھے. تو اتنی ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی تعلیم ہے. تو اس نے ابھی کل جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی. اس کو لگا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دوں گی تو لوگ کہیں گے کہ جی نانی بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی عظیم لیڈر ہے، کیونکہ بے نظیر بننے کی بھی جو ہے یہ عورت کوشش کرتی ہے. اب وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ اس عورت نے کہا جی کہ مہنگائی سے جو ہے وہ غریب عوام کے جو نکلنے والے آنسو ہیں وہ خوشحالی کی ہواؤں سے نورا جو ہے واپس آ کے پہنچے گا. مطلب کہ جب نواز شریف واپس آئے گا، جو مہنگائی کی وجہ سے عوام کے آنسو نکلے ہیں وہ نواز شریف صاحب جو ہے خوشحالی کی ہواؤں سے جو ہے ان کو صاف کریں گے، ان کو پوچھیں گے. اب جب یہ سٹیٹمنٹ رکھی گئی حسن نثار صاحب کے سامنے، ان کا پہلے ہنسا ہی نہیں رک رہا تھا. تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ پہلے آپ دیکھ لیں حسن نثار نے اس پہ کیا کہا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. میرے خدا، گھٹیا ترین رائٹر کے گھٹیا ترین ڈائلاگس ہیں. آج یہ ہیں ہی اتنے پڑھے لکھے، یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ہنی ازم نچھاور کر دیں گے، دہلی کی کرپشن، میلی آنکھ، عزم سمیم، یہ ان کی ڈکشن ہے. یہ اس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے. اس کی وجہ ہے یو آر گروئنگ اپ، تو ہر گھر کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. کس قسم کے میگزینز آتے ہیں، کتنے اخبار آتے ہیں، کس قسم کے آتے ہیں، ماں باپ کا تعلیمی آگا پیچھا کیا ہے. تو جملہ دیکھو ذرا، گھٹیا ترین فلم کا گھٹیا ترین رائٹر ہوگا جس کا یہ جملہ ہے. تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے حسن نثار صاحب کو سنا، ان کا ریاکشن بھی آپ نے دیکھا. انہوں نے کہا یہ جاہل تعلیم ان کی ہے کوئی نہیں، نہ اس کے کوئی باپ کی تعلیم، نہ اس کی کوئی تعلیم، اور یہ بڑا ہی کوئی گھٹیا قسم کا جو ہے انہوں نے رائٹر رکھا ہوا ہے، گھٹیا فلم کا گھٹیا رائٹر اور گھٹیا ڈائلاگ. کیونکہ یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا جی، ٹکے کی تو پھر ڈھیلے کی تو 1 روپے کی تو یوں، مطلب اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہے یہ لوگ دیتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ حسن نثار بھی جو ان کا بھی ہاسا نکل گیا کہ یار کیڈی بڑیاں جڑیاں نے فلماں نے. کیونکہ جو لیڈر کی پیارے پاکستانیوں سپیچ ہوتی ہے نا، اس میں کریٹیوٹی ہوتی ہے. وہ نئے جو ہے وہ لفظ لے کے آتا ہے، بولتا، عوام کو امپریس کرتا ہے. اس عورت نے پتہ نہیں اب کون سا ایڈوائزر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، وہ ایک گھسے پیٹے گندی فلمیں آپ کہہ لیں یا پرانی فلموں کے جو ہے وہ گھٹیا ڈائلاگ جیسے حسن نثار نے کہا وہ نکال کے یہ اس کو تقریر پر لکھ دیے جاتے ہیں اور یہ آ کے میڈیا پہ بولتی ہے. خود بھی ذلیل ہوتی ہے، اپنی بھی بےزتی کرواتی ہے، باپ کی بھی بےزتی کرواتی ہے اور اپنے پارٹی کے لوگوں کی بھی بےزتی کرواتی ہے. کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آگے آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ٹائم پر ملتا رہے. شکریہ.